السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله: باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 280 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ بلوغ المرام کا 9واں باب، کتاب الصلاۃ کا 9واں باب آج شروع کیا جا رہا ہے۔ عنوان ہے باب صلاۃ التطوع، نفلی نماز کا بیان۔ صلاۃ معنی نماز، تطوع نفلی نماز۔ نماز کی دو قسمیں ہیں، فرض اور تطوع۔ فرض جس کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش چھوڑنے کی نہیں ہے۔ اور نماز کی دوسری قسم ہے تطوع، نفلی نماز۔ اس میں سنت اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ مستحب ساری نمازیں شامل ہیں۔ باب صلاۃ التطوع، نفلی نماز کا بیان۔ حدیث کے راوی ہیں ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی کنیت ابو فراس، قبیلہ اسلم سے آپ کا تعلق تھا، اسی لیے اسلمی کہلائے۔ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، انصاری صحابی ہیں۔ اصحاب صفہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی وہ صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صفہ میں دین کا علم حاصل کرتے تھے، ان میں سر فہرست ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تھے۔ ان میں سے ایک نام آتا ہے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مزید یہ کہ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ سفر و حضر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ وضو وغیرہ کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ سن 63 ہجری میں ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 280 دیکھیے۔ عن ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا۔ قال کہا، لی مجھ سے، لی منے مجھ سے، قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا. کس سے کہا؟ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ربیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا سل، مانگو. سل، مانگو. یہ فعل امر ہے. سأل یسأل سے فعل امر ہوگا. سل، مانگو. فقلت، تو میں نے کہا. فقلت واحد متکلم کا صیغہ ہے، مانا ہوگا میں نے کہا. اسألک مرافقتک فی الجنہ. اسألک، میں سوال کرتا ہوں آپ سے. اسألک، میں تم سے سوال کرتا ہوں، میں تم سے مانگتا ہوں. اس کو ادب کے دائرے میں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں. مرافقتک، مرافقہ صحبت، رفاقت، مصاحبت، ساتھی. اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علو ہمت، ان کی سوچ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں مانگو، کیا چاہتے ہو؟ کچھ چاہیے؟ مال چاہیے، دنیا چاہیے، دولت چاہیے، کیا چاہیے؟ مانگو. مگر ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ دیکھیے، ان کی بلند ہمتی دیکھیے. وہ دنیا نہیں مانگ رہے ہیں، وہ دولت نہیں مانگ رہے ہیں، وہ مال نہیں مانگ رہے ہیں، زمین جائیداد مکان نہیں مانگ رہے ہیں، جنت نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ جنت میں نبی کی رفاقت مانگ رہے ہیں. یہ اعلیٰ سوچ ہے. جنت مل گئی، اور ایک جنت مل گئی اس طور پر کہ ہم نبی کے ساتھ ہوں. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ اکبر. ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی مرافقت، مصاحبت، رفاقت، ساتھی، پڑوسی بننا چاہتا ہوں. اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. فقال او غیر ذلک، فقال تو آپ نے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او غیر ذلک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یعنی جنت میں تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اور نہیں کچھ چاہیے، اور نہیں کچھ چاہت ہے، اور نہیں کوئی مطالبہ ہے؟ فقلت هو ذاک، راوی حدیث حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی کہتے میں نے کہا هو ذاک، بس وہی مطلوب ہے، بس یہی چاہت ہے. هو ذاک، ذاک مانے وہ، هو ذاک، بس وہی یعنی جنت میں آپ کا ساتھی. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأعني، میری مدد کرو. فأعني، تم میری مدد کرو. فأعن، مدد کرو، نی، میری. دونوں کو یہاں پہ جمع کر دیا گیا، تشدید سے لیا گئی ہے. اصل میں کیا تھا؟ فأعن، فأعن، اور اس کے بعد کیا ہے؟ نی. دونوں نے اکٹھا ہو گئے تو مشدد کر دیا گیا ہے. فأعنی مانا ہوگا تم میری مدد کرو. فأعنی، تم میری مدد کرو. علی نفسک، ای علی مرادک، ای علی مطلوبک. علی نفسک، اپنے جی کی خواہش، مراد، چاہت. بکثرت السجود، کثرت مانے کثرت، زیادہ. سجود مانے سجدے، سجدہ کی جمع سجود ہے.
فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر تم اپنے مقصد کے حصول کے لیے کثرت سے سجدہ کر کے میری مدد کرو. یعنی تمہاری چاہت یہ کہ تم میرے ساتھ رہو، تو کیا طریقہ اختیار کرو؟ میری کیا نصیحت ہے، میرا کیا حکم ہے، میں تمہیں کیا نصیحت کر رہا ہوں کہ تم اپنے مقصد کے حصول کے لیے کثرت سے نوافل کی پابندی کر کے میری مدد کرو. گویا کہ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز پڑھنے کی تاکید کر رہے ہیں کہ نفلی نماز پڑھو، زیادہ نماز پڑھو. نماز اتنی عظیم عبادت ہے، اللہ اکبر، اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نماز فرض کی تھی. اگر 50 وقت کی نماز فرض ہوتی اور اس کی ادا کرنا ہم پر لازم ہوتا تو ہماری زندگی کے بیشتر اوقات نماز میں گزرتے. ایک بات یاد رہے کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیے تو عبادت کا فریضہ ادا ہو گیا. زندگی بھر سجدے میں سر رگڑ دیں پھر بھی عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا. ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کی پابندی کریں. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. عن ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، سل مانگو. فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، یعنی میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. فقال او غیر ذلک، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے؟ جنت چاہیے، جنت میں میری صحبت چاہیے، رفاقت چاہیے، ساتھی بننا چاہتے ہو تو کچھ اور بھی چاہیے. او غیر ذلک، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، چاہت ہے، خواہش ہے؟ فقلت هو ذاک، میں نے کہا نہیں، بس وہی ہے، میں جنت میں آپ کا ساتھی بن جاؤں. قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر اپنے مقصد کے حصول کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نوافل کی پابندی کرو، جنت کا راستہ تمہیں آسان ملے گا، تم میرے ساتھ ہی جنت میں رہو گے، میرے ساتھ جنت میں رہو گے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. حدیث کا بالکل واضح مفہوم ہے کہ نوافل کی پابندی کرنے سے جنت ملتی ہے، نبی کی صحبت بھی ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت حاصل ہوگی. کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ جو کثرت سے نماز کی، نوافل کی پابندی کرتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج بہت سارے لوگ نبی کی محبت میں دم بھرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، راستہ روکتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، نبی کی محبت میں بڑے جذبات بکھیرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز نہیں پڑھتے. یہ نبی سے محبت سے کافی دور ہو چکے ہیں. نبی سے محبت کی اعلیٰ ترین پہچان اور نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز کی پابندی کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کی سب سے سخت اور سب سے زیادہ تاکید کی ہے وہ نماز ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی اگر تعداد دیکھیں عبادات کے بارے میں، بہت اہم بات بتلا رہا ہوں، زکوٰۃ کے متعلق حدیثیں مختصر ہیں، حج کے متعلق حدیثیں مختصر ہیں، روزے کے متعلق حدیثیں مختصر ہیں، لیکن سب سے زیادہ عبادات میں نماز کے متعلق سب سے زیادہ حدیثیں، سب سے زیادہ حدیثیں. اللہ اکبر. لہذا حدیث کا پیغام یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ ہم نوافل کی پابندی کریں فرائض کے ساتھ ساتھ، نماز نہ چھوڑیں. جو بندہ نماز سے دور ہو گیا وہ دین سے دور ہو گیا، آخرت سے دور ہو گیا، جنت سے دور ہو گیا. تو اگر ہم اللہ سے قربت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، نبی کی رفاقت آخرت میں چاہتے ہیں، تو ہم
نماز کی اور بالخصوص فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی سخت پابندی کریں. بغیر نماز کے جنت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. بغیر نماز کے جنت کا تصور قطعاً نہیں کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کے اخلاق کی پہچان. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت معلوم ہوتی ہے کہ آپ کتنے سخی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر ملتا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کیا چاہیے، کچھ چاہیے، پوچھ رہے ہیں. سخاوت ہے آپ کی، آپ کے اچھے اخلاق کی یہ دلیل ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اجرت دینا چاہیے. کام کرائیں، اجرت دیں. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے، کام کرتے تھے، خادم تھے. آپ بدلہ کیسے دے رہے ہیں؟ کیا چاہیے؟ بولو کیا چاہیے؟ بدلہ دینا چاہیے، اجرت دینا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ غلام کے ساتھ، خادم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے. اخلاق کریمانہ دیکھیے کہ آپ اپنے غلام سے، اپنے خادم سے پوچھتے کیا چاہیے. یعنی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے اس حدیث سے. چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا طلب نہیں کی، صرف جنت نہیں مانگا بلکہ جنت میں نبی کی رفاقت کو مانگا ہے. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی نماز کی فضیلت، نفلی نماز کی فضیلت اور سجدے کی فضیلت. دیکھیے نماز کے بہت سارے ارکان ہیں، لیکن تمام ارکان میں سجدہ سب سے اہم عبادت ہے. اور یہ سجدہ تمام شریعتوں میں تھا، تمام شریعتوں میں سجدے کا حکم تھا. اس کی کیفیت اور نوعیت الگ ہو سکتی ہے، لیکن سجدے کا ذکر ملتا ہے. اور آخری بات یہ معلوم ہوئی بغیر نماز کے جنت کا حصول ممکن نہیں ہے. بغیر نماز کے جنت نہیں مل سکتی ہے. اور نماز چھوڑ دیں گے جہنم فری مل جائے گی، بڑی آسانی سے جہنم مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما سلککم فی سقر. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنم میں کیسے چلے آئے، کیا بات ہے، کیا گناہ تھا تمہارا. قالوا لم نکن من المصلین. سب سے پہلا عذر، پہلا گناہ کیا بتائیں گے؟ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. اور افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ جس گناہ کو بڑے دھڑلے سے کرتا ہے اس کو گناہ تک نہیں سمجھتا ہے. آج آدمی شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے، زنا کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہے، قتل کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، سود کھانے کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا. جبکہ یہ نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ گناہوں میں سب سے عظیم اور سب سے خطرناک گناہ ہے. نماز کا چھوڑنا گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ ہے. اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، وہ زنا سے بڑھ کر گناہ کر رہا ہے، قتل سے بڑھ کے گناہ کر رہا ہے، چوری کرنے اور ڈاکہ سے بڑھ کر گناہ کر رہا ہے. تو کیونکہ یہ ہمارے اور ان کے درمیان فصل کرنے والی، فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے. شرک اور ایمان کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ نماز ہے. جو نماز پڑھے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ کافروں کے جیسا عمل کر رہا ہے. تو بغیر نماز کے جنت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب وہ جنت میں نبی کی رفاقت چاہتے تھے تو آپ نے یہی نصیحت کی، کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. کثرت سے سجدہ کرو. سجدہ کرو مطلب کیا ہے؟ نوافل کی پابندی کرو. سجدہ سے مراد صرف سجدہ نہیں ہے، مطلق کوئی سجدہ نہیں ہے کہ سجدے میں آدمی جھک جائے. سجدہ نماز کا سجدہ ہے، شکر کا سجدہ ہے، تلاوت کا سجدہ ہے. نماز میں بھول چوک ہو جائے سجدہ سو ہے، اس کا پانچواں کوئی سجدہ نہیں ہے، پانچواں کوئی سجدہ نہیں ہے. تو یہاں سجدے سے مراد نوافل کی پابندی ہے. جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے. نماز کا ایک جز بولا گیا ہے، رکن ہے نماز میں سجدہ، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ سجدے سے پوری نماز لی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نمازی بنائے، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم
دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میری اولاد کو، میری ذریت کو، میری نسل کو نمازی بنا دے، نمازی بنا دے. نماز بڑی عبادت ہے، اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے، اور جو آدمی نماز چھوڑ دے وہ اللہ سے بہت دور ہو گیا، جنت سے دور ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.